بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 3۔ ملک زادہ را شنیدم کہ کوتاہ بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خوب روئی۔ ملک زادہ کا معنی شہزادہ، بادشاہ کا لڑکا۔ شنیدم، شنیدن مصدر سے صیغہ واحد متکلم بحث فعل ماضی مطلق معروف۔ میں نے سنا۔ کوتاہ کا معنی پست قد، چھوٹا۔ حقیر کا معنی بدصورت۔ برادر کا معنی بھائی۔ بلند کا معنی لمبا۔ خوب روی کا معنی خوبصورت۔ ملک زادہ را شنیدم، بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں نے سنا کہ کوتاہ بود و حقیر، جو چھوٹا اور بدصورت تھا۔ وہ دیگر برادرانش بلند و خوب روی، اور اس کے دوسرے بھائی لمبے لمبے اور خوبصورت تھے۔ ملک زادہ را شنیدم، بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں نے سنا کہ کوتاہ بود و حقیر، جو چھوٹا تھا اور بدصورت تھا۔ وہ دیگر برادرانش بلند و خوب روئے، اور اس کے دوسرے بھائی لمبے اور خوبصورت تھے۔ بارے پدر بکراہت و استحقار، دروے نظر ہمی کرد۔ بارے کا معنی ایک مرتبہ، ایک بار۔ پدر کا معنی باپ۔ کراہت کا معنی ناپسندیدگی۔ استحقار کا معنی حقارت، حقیر سمجھنا۔ دروے کا معنی اس میں۔ نظر ہمی کرد، نظر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ بارے پدر بکراہت و استحقار، دروے نظر ہمی کرد، ایک مرتبہ باپ نے کراہت اور حقارت سے اس میں نظر کیا۔ بارے پدر بکراہت و استحقار، دروے نظر ہمی کرد، ایک مرتبہ باپ ناپسندیدگی اور حقارت سے اس میں نظر کرتا تھا۔ وہ پسر بفراست و استبصار دریافت۔ پسر کا معنی لڑکا، فراست کا معنی عقل مندی، دانائی، زیرکی۔ استبصار کا معنی بھی عقل مندی، دانائی، زیرکی آتا ہے۔ دریافت کا معنی معلوم کیا۔ وہ پسر بفراست و استبصار دریافت، اور لڑکا عقل مندی اور دانائی سے معلوم کیا، اور لڑکا عقل مندی اور دانائی سے معلوم کیا۔ وہ گفت اور کہا، اے پدر، اے باپ، کوتاہ خرد مند بہ کہ نادان بلند۔ کوتاہ کا معنی چھوٹا، خرد مند کا معنی عقل مند، بہ کا معنی بہتر، نادان کا معنی بے وقوف، بلند کا معنی لمبے۔ وہ گفت اور کہا، اے پدر، اے باپ، کوتاہ خرد مند بہ کہ نادان بلند، چھوٹا عقل مند لمبے بے وقوف سے بہتر ہے۔ اے باپ، کوتاہ خرد مند بہ کہ نادان بلند، چھوٹا عقل مند
لمبے بیوقوف سے بہتر ہے۔ نہ ہر سے بقامت کہتر، بقیمت بہتر۔ قامت کا معنی قد، کہتر کا معنی چھوٹا، بہتر کا معنی بہتر، اچھا۔ نہ ہرچے بقامت کہتر بقیمت بہتر، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو قد میں چھوٹی ہو قیمت میں بہتر ہوتی ہے۔ نہ ہرچے بقامت کہتر بقیمت بہتر، کیا ایسا نہیں ہے ہر وہ چیز جو قد میں چھوٹی ہو وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے۔ فقرہ: الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ۔ شاتن کا معنی بکری، نظیفتن کا معنی پاکیزہ، فیل کا معنی ہاتھی، جیفتن کا معنی مردار۔ الشاۃ نظیفۃ، بکری پاکیزہ ہے، والفیل جیفۃ، اور ہاتھی مردار ہے۔ یعنی وہ چھوٹا عقل مند بچہ اس مثال سے باپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں بکری چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت کھانا حلال ہے، ہاتھی اتنا بڑا ہے، ہر اعتبار سے بڑا ہے، مگر پھر بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو گویا کہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ قد میں جو چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بہتر بھی ہوتی ہے۔ الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ، بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہے۔ شعر: اقل جبال الارض طور وانہ لاعظم عند اللہ قدرا ومنزلا۔ اقل کا معنی سب سے چھوٹا، جبال جبلن کی جمع ہے، جبلن کا معنی پہاڑ، ارض کا معنی زمین، طور ایک پہاڑ کا نام ہے، مشہور پہاڑ کہ اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا ارادہ رکھتے تھے، وہی مشہور طور پہاڑ۔ انہو میں جو ہو ضمیر ہے وہ ہو ضمیر لفظ طور کی طرف راجع ہے۔ اعظم کا معنی سب سے بڑا، اور لا یہ تاکید کے لیے ہے۔ عندہ کا معنی پاس، نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ قدرا و منزلہ، قدر کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے۔ اقل جبال الارض طور، زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے۔ اقل جبال الارض طور، زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا طور ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا وَمَنزِلًا، حالانکہ طور پہاڑ یقیناً اللہ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا وَمَنزِلًا، حالانکہ طور پہاڑ یقیناً اللہ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا ہے۔ اقل جبال الارض طور، زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا وَمَنزِلًا، اور بے شک طور یقیناً اللہ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا ہے۔ قطع: شنیدی کے لاغرے دانا، گفت بارے بابلہ فربا۔ اسپ تازی اگر ضعیف بود، ہم چنا از طویلہ خر بہ۔ کا معنی وہ، شنیدی صیغہ واحد حاضر، شنیدن مصدر سے فعل ماضی مطلق، شنیدی تو نے سنا۔ لاغر کا معنی کمزور، دانا کا معنی عقل مند۔
گفت کا معنی اس نے کہا، بارے کا معنی ایک مرتبہ، ب کا معنی سے، ابلہ کا معنی بے وقوف، فربا کا معنی موٹا۔ شنیدی کے لاغرے دانا، گفت بارے بابلہ فربا۔ آپ نے وہ بات سنی، تو نے وہ بات سنی کہ کمزور عقل مند نے ایک مرتبہ موٹے بے وقوف سے کہا۔ شنیدی، تو نے وہ بات سنی کہ لاغرے دانا گفت بارے بابلہ فربا، کہ کمزور عقل مند نے ایک مرتبہ موٹے بے وقوف سے کہا۔ کیا کہا؟ اسپِ تازی اگر ضعیف بود، ہم چنا از طویل خربے۔ اسپ کا معنی گھوڑا، اسپِ تازی عربی گھوڑا، ضعیف کا معنی کمزور، ہم چنا کا معنی پھر بھی، طویلہ کا مجازی معنی استبل ہے، خر کا معنی گدھا، بہ کا معنی بہتر۔ اسپِ تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگر کمزور بھی ہو جائے، ہم چنا از طویل خربے، پھر بھی گدھا کے استبل سے بہتر ہے۔ اسپِ تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگر کمزور ہو جائے، ہم چنا از طویل خربے، پھر بھی استبل بھر گدھے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ گھوڑا اگر کمزور بھی ہو تو جنگ میں گھوڑا ہی کام آتا ہے، گدھا کام نہیں آتا۔ اسپِ تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگر کمزور ہو جائے، ہم چنا از طویل خربے، پھر بھی استبل بھر کے گدھا سے بہتر ہے، یعنی کثیر گدھوں سے بہتر، پھر بھی وہ ایک عربی کمزور گھوڑا ہی بہتر ہے۔ پدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند، و برادرا بجا برنجیدند۔ خندیدن مصدر ہنسنا، بخندید ہنسا۔ ارکان دولت حکومت کے وزراء، دولت کا معنی حکومت، ارکان وزراء۔ بپسندیدن پسند کیے، برادرا اور بھائی جو ان کے دوسرے بھائی تھے، بجا برنجیدن دلی صدمہ ہوا۔ پدر بخندید باپ ہنسا، و ارکان دولت بپسندیدن اور حکومت کے وزیروں نے پسند کیا، وہ برادرا بجا برنجیدن اور ان کے دوسرے بھائیوں کو دلی صدمہ ہوا۔ پدر بخندید باپ ہنسا، و ارکان دولت بپسندیدن اور حکومت کے وزیروں نے پسند کیا، وہ برادرا بجا برنجیدن اور بھائیوں کو دلی صدمہ ہوا۔ قطع تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، ہر بیشا گما مبر کے خالص، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ تا کا معنی تک، مرد کا معنی آدمی، سخن کا معنی بات، نہ گفتہ کا معنی نہیں کہا ہوا، باشد کا معنی ہوگا، عیب کا معنی عیب برائی، ہنر کا معنی ہنر، نہفتہ نہفتن مصدر چھپنا، نہفتہ چھپا ہوا، باشد ہوگا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی بات نہ کہا ہو، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی بات نہ کہا ہو، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر بیشا گما مبر کے خالص، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ بیشا کا معنی جنگل، جھاڑی، گمان کا معنی خیال، مبر تو مت لے جا، خالی کا معنی خالی۔
شاید کا معنی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ پلنگ کا معنی چیتا۔ خفتہ کا معنی سویا ہوا، خفتن مصدر سے۔ ہر بیشا گما مبر کے خالص، ہر جنگل میں خیال مت لے جا کہ وہ خالی ہے۔ ہر بیشا گما مبر کے خالص، ہر جنگل میں گمان مت لے جا کہ وہ خالی ہے۔ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہو سکتا ہے کہ چیتا سویا ہوا ہو۔ ہر بیشا گما مبر کے خالص، ہر جنگل میں گمان مت لے جا کہ وہ خالی ہے۔ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہو سکتا ہے کہ چیتا سویا ہوا ہو۔ شنیدم کہ ملک را در عام مدت، دشمن صعب روئے نمود۔ شنیدم میں نے سنا، ملک کا معنی بادشاہ، در عام مدت، مدت کا معنی زمانہ، اسی زمانے میں، دشمن ایک دشمن یا کوئی دشمن، صعب کا معنی سخت، دشمن صعب ایک سخت دشمن، روئے کا معنی چہرہ، نمود دکھایا۔ شنیدم کے ملک را در عام مدت، دشمن صعب روئے نمود، میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا، یعنی ایک دشمن نے سر اٹھایا۔ شنیدم کے ملک را در عام مدت، دشمن صعب روئے نمود، میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا۔ چوں لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردند، وہ قصد مبارزت کردند۔ چوں کا معنی جب، از ہر دو طرف دونوں طرف سے، روئے کا معنی چہرہ، اور روئے درہم آوردند آمنے سامنے ہوئے۔ روئے درہم آوردند کا معنی آمنے سامنے ہوئے۔ قصد کا معنی ارادہ، مبارزت کا معنی مقابلہ، کردند صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مطلق، کیے۔ چوں لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردند، جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے ہوئے، وہ قصد مبارزت کردند اور مقابلہ کا ارادہ کیے۔ چوں لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردند، جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے ہوئے، وہ قصد مبارزت کردند اور مقابلہ کا ارادہ کیے۔ اول کسے کے بمیداں در آمد، آ پسر بود و گفت۔ اول کا معنی پہلے، کس کا معنی شخص، کسے وہ شخص، کے کا معنی جو، بمیداں میدان میں، در آمد آیا داخل ہوا، آ کا معنی وہ، پسر کا معنی لڑکا، گفت کا معنی کہا۔ اول کسے کے بمیداں در آمد، سب سے پہلا وہ شخص جو میدان میں آیا، آ پسر بود وہی لڑکا تھا، وہ گفت اور کہا۔ اول کسے کے بمیداں در آمد، سب سے پہلا وہ شخص جو میدان میں آیا، آ پسر بود وہی لڑکا تھا، وہ گفت اور اس نے کہا۔ قطع آنا من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کندر میانے خاک و خوں بینی سرے۔ آ کا معنی وہ، نہ کا معنی نہیں، من کا معنی میں، باشم میں ہوں۔ روز جنگ جنگ کے دن، بینی تو دیکھے، پشت کا معنی پیٹھ، پشت من میری پیٹھ۔ آ کا معنی وہ، منم میں ہوں۔ خاک کا معنی مٹی، بینی کا معنی تو دیکھے، سرے کا معنی ایک سر۔ آنا من باشم کے روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پیٹھ دیکھے۔ آنا من باشم
کہ روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پیٹھ دیکھے، آمنم کندر میانے خاک و خوبینی سرے، میں تو وہ ہوں کہ مٹی اور خون کے درمیان ایک سر تو دیکھے گا، آمنم کندر میانے خاک و خوبینی سرے، میں تو وہ ہوں کہ مٹی اور خون کے درمیان ایک سر دیکھے گا، میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پیٹھ دیکھے، میں تو وہ ہوں کہ مٹی اور خون کے درمیان ایک سر دیکھے گا۔ کاں کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند، روز میداں و آ کے بگریزد بخون لشکرے۔ کاں کے اصل میں تھا کہ آ کے، اس لیے کہ وہ جو جنگ آرد جنگ لاتا ہے، جنگ کرتا ہے، بخون خیش اپنے خون سے، خیش کا منع اپنا، بازی می کند کھیل کرتا ہے، بازی کا منع کھیل، می کند کرتا ہے، روز میدان جنگ کے دن، وہ آ کے اور وہ جو کہ بگریزد بھاگ جاتا ہے، بخون لشکرے پورے لشکر کے خون سے کیا کرتا ہے؟ کھیل کرتا ہے۔ کاں کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند روز میدان، اس لیے کہ وہ جو جنگ کے دن، روز میدان سے ترجمہ کریں، کاں کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند روز میدان، اس لیے کہ وہ جو جنگ کے دن جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیل کرتا ہے، وہاں کے بگریزد بخون لشکرے، اور وہ جو بھاگ جاتا ہے پورے لشکر کے خون سے کھیل کرتا ہے۔ کاں کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند روز میدان، اس لیے کہ وہ جو جنگ کے دن جنگ کرتا ہے اپنے خون سے کھیل کرتا ہے، وہ آ کے بگریزد، اور وہ جو بھاگ جاتا ہے بخون لشکرے پورے لشکر کے خون سے کھیل کرتا ہے۔ ای بگفت وہ بر سپاہ دشمن زد تنے، اس نے یہ کہا، ای بگفت اس نے یہ کہا، وہ بر سپاہ دشمن زد تنے، سپاہ کا معنی فوج، اور دشمن کی فوج پر زد تنے ٹوٹ پڑا، لڑنے لگا۔ ای بگفت اس نے یہ کہا، وہ بر سپاہ دشمن زد تنے، اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا، لڑنے لگا۔ چند مردانے کاری را بکشت، مردانے کاری کا معنی تجربہ کار بہادر، تجربہ کار فوجیں۔ چند مردانے کاری را بکشت، کشتن مصدر مار ڈالنا، قتل کر دینا، چند تجربہ کار فوجوں کو قتل کیا، چند مردانے کاری را بکشت، چند تجربہ کار فوجوں کو قتل کیا، چوں بپیش پدر آمد، پیش کا معنی سامنے، جب باپ کے سامنے آیا، چوں بپیش پدر آمد، جب باپ کے سامنے آیا، زمین خدمت ببوسید، خدمت کی زمین چومی، زمین خدمت ببوسید خدمت کی زمین چومی، وہ گفت اور کہا، ای بگفت اس نے یہ کہا، وہ بر سپاہ دشمن زد تنے، اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا، چند مردانے کاری را بکشت، چند تجربہ کار سپاہیوں کو قتل کیا، چوں بپیش پدر آمد، جب باپ کے سامنے آیا، زمین خدمت ببوسید خدمت کی زمین چوما، بوسیدن مصدر بوسا دینا، چومنا، وہ گفت اور کہا، قطع، اے کہ شخص منت حقیر نمود، تا درشتی ہنر نہ پنداری، اسپ لاغر میاں بکار آید، روز میدان نہ گاؤ پرواری۔ اے کہ اے وہ جو شخص منت میری شخصیت کو، تجھے، شخص من میری شخصیت، تا تجھے، حقیر نمود کمزور دکھی،
کمزور لگی، تامن تاک یہاں تک کہ، درستی کا معنی موٹاپا، ہنر نہ پنداری تو ہنر نہ سمجھ لے، اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ میری شخصیت کو تجھے کمزور دکھی، تا درستی ہنر نہ پنداری، یہاں تک کہ کہیں تو موٹاپے کو ہنر نہ سمجھ لے، اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ کہ میری شخصیت تجھے کمزور دکھی، تا درستی ہنر نہ پنداری، یہاں تک کہ کہیں تو موٹاپے کو ہنر نہ سمجھ لے۔ اسپ لاغر میاں بکار آید روز میداں، نہ گاؤ پرواری۔ اسپ لاغر کمزور گھوڑا، بکار آید کام میں آتا ہے، روز میداں جنگ کے دن، نہ گاؤ پرواری نہ کہ پالا ہوا گائے، نہ کہ پالی ہوئی گائے۔ اسپ لاغر میاں بکار آید، کمزور گھوڑا جنگ کے دن کام میں آتا ہے، نہ گاؤ پرواری نہ کہ پالی ہوئی گائے۔ اسپ لاغر میاں بکار آید، کمزور گھوڑا جنگ کے دن کام میں آتا ہے، نہ گاؤ پرواری نہ کہ پالی ہوئی گائے۔ آوردہ اند کہ سپاہ دشمن بسیار بود، آورداند لوگ لائے ہیں، یعنی لوگ بیان کرتے ہیں، سپاہ کا معنی فوج، بسیار کا معنی بہت، وہ اینا اندک، اینا کا معنی یہ لوگ، اندک کا معنی تھوڑے، آوردہ اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ سپاہ دشمن بسیار بود، کہ دشمن کی فوج بہت تھی، وہ اینا اندک اور یہ لوگ تھوڑے تھے۔ آوردہ اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ سپاہ دشمن بسیار بود، کہ دشمن کی فوجیں بہت تھی، وہ اینا اندک اور یہ لوگ تھوڑے تھے۔ وہ جماعت آہنگ گریز کردن، جماعت کا معنی کچھ لوگ، آہنگ کا معنی ارادہ، گریز کا معنی بھاگنا، آہنگ گریز بھاگنے کا ارادہ، کردند کیے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ وہ جماعت آہنگ گریز کردن، اور کچھ لوگوں نے بھاگنے کا ارادہ کیا، وہ جماعت آہنگ گریز کردن اور کچھ لوگ بھاگنے کا ارادہ کیے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ دشمن کی فوجیں بہت تھی اور یہ لوگ تھوڑے تھے، وہ جماعت آہنگ گریز کردند اور کچھ لوگ بھاگنے کا ارادہ کیے۔ پسر نعرہ بزد، لڑکے نے نعرہ مارا، یعنی لڑکے نے نعرہ لگایا۔ پسر نعرہ بزد، لڑکے نے نعرہ لگایا۔ وہ گفت اور کہا، اے مرداں بکوشید، تا جامہ زنا نہ پوشید۔ مرداں بہادرو، بکوشید کوشش کرو، تا کا معنی یہاں تک کہ، جامہ کا معنی کپڑا، زنا کا معنی عورت، جامہ زنا عورتوں کا کپڑا، نہ پوشید مت پہنو۔ پسر نعرہ بزد، لڑکے نے نعرہ لگایا۔ وہ گفت اور کہا، اے مرداں بکوشید، اے بہادرو کوشش کرو، تا جامہ زنا نہ پوشید، یہاں تک کہ عورتوں کا لباس نہ پہنو، یعنی بزدل مت ہو جاؤ۔ اے بہادرو بکوشید کوشش کرو، تا جامہ زنا نہ پوشید، یہاں تک کہ عورتوں کا لباس نہ پہنو۔ سوارا را بگفتن او تہور زیادہ گشت، گفتن مصدر کہنا، تہور کا معنی ہمت، زیادہ گشت بڑھ گئی، زیادہ ہوئی۔ سوارا را بگفتن او تہور زیادہ گشت، اس کے کہنے کی وجہ سے سواروں کی ہمت بڑھ گئی۔ سوارا را بگفتن او تہور زیادہ گشت، اس کے کہنے کی وجہ سے سواروں کی ہمت بڑھ گئی۔ وہ یک بار حملہ کردن، اور ایک بار کی حملہ کیے۔ وہ یک بار حملہ کردن اور یک بار کی حملہ کیے۔
شنیدم میں نے سنا کہ ہمدرا روز بر دشمن ظفر یافتند، ہمدرا روز اسی دن، بر دشمن دشمن پر، ظفر کا معنی کامیابی، فتح یابی، فتح، یافتند کا معنی پائے۔ شنیدم میں نے سنا کہ ہمدرا روز بر دشمن ظفر یافتند، کہ اسی دن دشمن پر فتح پائے۔ شنیدم میں نے سنا کہ ہمدرا روز، کہ اسی دن، بر دشمن ظفر یافتند، دشمن پر ان لوگوں نے کامیابی پائی، فتح پائی۔ پدر سرو چشم را ببوسید، چشم کا معنی آنکھ، ببوسید چوما، باپ نے سر اور آنکھ کو چوما، اس چھوٹے لڑکے کے سر اور آنکھ کو بوسا دیا۔ پدر سرو چشم را ببوسید، باپ نے سر اور آنکھ کو بوسا دیا۔ وہ درکنار گرفت اور بغل گیر ہوا، یعنی گلے ملا، وہ درکنار گرفت اور بغل گیر ہوا۔ وہ ہر روز نظر بیش کرد، تا ولی عہد خیش کرد، ہر روز ہر دن، نظر بیش کرد، بیش کا معنی زیادہ، زیادہ نظر کیا، یعنی زیادہ اس کی طرف نظر شفقت ڈالی۔ ولی عہد کا معنی قائم مقام، ولی عہد خیش اپنا قائم مقام، اپنا نائب، کرد کیا، بنایا۔ وہ ہر روز نظر بیش کرد اور ہر دن زیادہ نظر کیا، تا ولی عہد خیش کرد، یہاں تک کہ اپنا قائم مقام کیا۔ وہ ہر روز نظر بیش کرد، ہر دن زیادہ نظر کیا، تا ولی عہد خیش کرد، یہاں تک کہ اپنا قائم مقام بنایا۔ وہ برادرانش حسد بردن، اور اس کے بھائی حسد لے گئے، اس کے دوسرے بھائی حسد لے گئے، یعنی حسد کیے۔ وہ برادرانش حسد بردند، اور اس کے دوسرے بھائی حسد کیے۔ وہ زہر در طعامش کردند، طعام کا معنی کھانا، اور زہر اس کے کھانے میں ملایا، کردند کیا یعنی ملایا۔ وہ زہر در طعامش کردند، اور زہر اس کے کھانے میں ملایا۔ خہرش از غرفہ بدید و دریچہ برہم زد، خہر کا معنی بہن، خہرش اس کی بہن، از غرفہ کھڑکی سے، غرفہ کا معنی کھڑکی، بدید دیکھی، دریچہ کا معنی بھی کھڑکی، برہم زد کھٹکھٹانے لگی۔ زہر در طعامش کردند، زہر اس کے کھانے میں ملایا۔ خواہرش از غرفہ بدید، اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھا، اس کی بہن کھڑکی سے دیکھی۔ وہ دریچہ برہم زد، اور کھڑکی کھٹکھٹائی۔ پسر بفراست دریافت، فراست کا معنی عقل مندی، دریافت معلوم کیا، سمجھ گیا، لڑکا عقل مندی سے معلوم کیا۔ پسر بفراست دریافت، لڑکا عقل مندی سے سمجھ گیا۔ دست از طعام باز کشید، دست کا معنی ہاتھ، طعام کا معنی کھانا، باز کشید واپس کھینچ لیا۔ دست از طعام باز کشید، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، کھانے سے ہاتھ واپس کھینچا۔ وہ گفت اور کہا، محال است کہ ہنرمندہ بمیرند و بے ہنرا جائے عیشا گرند، بمیرند مر جائیں، جائے عیشا ان کی جگہ، گیرند پکڑ لیں۔ اور کہا، محال است ناممکن ہے کہ ہنرمند لوگ بمیرند مر جائیں، وہ بے ہنرا جائے عیشا گرند، اور بے ہنر لوگ ان کی جگہ پکڑ لیں۔ اس لڑکے نے کہا، ناممکن ہے کہ ہنرمند لوگ مر جائیں اور بے ہنر لوگ ان کی جگہ پکڑ لیں۔ شعر: کس نیاید بزیر سایہ بوم، کوئی شخص، کس کا معنی شخص، نیاید نہیں آتا، زیر کا معنی نیچے، سایہ بوم الو کا سایہ، بوم الو، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ الو پرندہ نحوست میں مشہور ہے۔
ہما یہ بھی ایک پرندے کا نام ہے، لوگوں کے درمیان یہ پرندہ برکت سے مشہور ہے کہ یہ برکت والا پرندہ ہے۔ جہاں کا معنی دنیا، معدوم کا معنی ناپید۔ کس نیایت بزیر سایہ بوم، کوئی بھی شخص الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا۔ ور ہما از جہاں شود معدوم، اگرچہ ہما پرندہ دنیا سے ناپید ہو جائے۔ کس نیایت بزیر سایہ بوم، کوئی بھی شخص الو کے سائے میں نہیں آتا۔ ور ہما از جہاں شود معدوم، اگرچہ ہما پرندہ دنیا سے ناپید ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پدر را ازی حال آگہی دادن، ازی حال اس حالت سے، آگہی دادن خبر دی، دادن صیغہ جمع مذکر غائب۔ پدر را ازی حال آگہی دادن، باپ کو اس حالت سے لوگوں نے خبر دی۔ پدر را ازی حال آگہی دادن، باپ کو اس حالت سے لوگوں نے خبر دی کہ تمہارے چھوٹے بچے کے کھانے کے سلسلے میں تمہارے دوسرے بیٹوں نے زہر ملایا تھا۔ پدر را ازی حال آگہی دادن، باپ کو اس حالت سے لوگوں نے خبر دی۔ برادرانش را بخواند، اس کے بھائیوں کو بلایا۔ خواندن مصدر پڑھنا بلانا۔ برادرانش را بخواند، اس کے بھائیوں کو بلایا۔ وہ گوش مال بواجب داد، گوش کا معنی کان، مالیدن مصدر ملنا، گوش مال کان ملنا، مراد سزا، بواجب مناسب، داد دیا۔ وہ گوش مال بواجب داد اور مناسب سزا دی۔ باپ کو اس حالت سے لوگوں نے خبر دی۔ برادرانش را بخواند، اس کے بھائیوں کو بلایا۔ وہ گوش مال بواجب داد اور مناسب سزا دی۔ پس ہر یکے را از اطراف بلاد، حصہ مرضی معین کر۔ ہر یکے را ہر ایک کو، از اطراف بلاد، بلد کی جمع بلاد، شہر، شہر کے اطراف میں سے، حصہ مرضی، مرضی کا حصہ یعنی جس کو جو پسند آیا، معین کر متعین کیا کہ یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا ہے۔ پس ہر یکے را از اطراف بلاد، حصہ مرضی معین کر، پھر ہر ایک کو شہر کے اطراف میں سے مرضی کا حصہ متعین کیا۔ تا فتنہ فرو نشست، فرو نشست بیٹھ جائے۔ وہ نزاع، نزاع کا معنی جھگڑا، برخاست اٹھ جائے، ختم ہو جائے۔ تا فتنہ فرو نشست، تاکہ فتنہ بیٹھ جائے، وہ نزاع برخاست اور جھگڑا اٹھ جائے، ختم ہو جائے۔ پھر ہر ایک کو شہر کے اطراف میں سے مرضی کا حصہ متعین کیا۔ تا فتنہ فرو نشست، تاکہ فتنہ بیٹھ جائے، وہ نزاع برخاست اور جھگڑا اٹھ جائے، ختم ہو جائے۔ کہ دہ درویش در گلی میں بخش پند، وہ دو بادشاہ در عقلی میں نہ گنجند۔ دہ کا معنی دس، درویش کا معنی فقیر، در کا معنی میں، گلی میں ایک کمبل، گلیم کا معنی کمبل، بخش پند سو جاتے ہیں۔ اقلیمے کا معنی ولایت، ملک، نہ گنجد نہیں سماتے، گنجیدن مصدر سمانا۔ کہ دہ درویش در گلی میں بخش پند، کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سو جاتے ہیں۔ وہ 2 بادشاہ در اقلیمے نہ گنجد، لیکن 2 بادشاہ ایک ولایت میں نہیں سماتے، ایک ملک میں نہیں سماتے۔ کہ دہ درویش در گلی میں بخش پند، کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سو جاتے ہیں۔ وہ 2 بادشاہ در اقلیمے نہ گنجد، اور 2 بادشاہ ایک ولایت میں نہیں سماتے۔ قطع نیم نانے گر خورد مرد خدا، بزلے درویشاں کند نیم دیگر۔ ملک عقلی میں بغیرت بادشاہ، ہم چنا در بندے عقلی میں دیگر۔ نیم کا معنی آدھا، نان کا معنی روٹی، گر کا معنی اگر، خورد کا معنی کھائے، مرد خدائے کا معنی اللہ والا، بذل کا معنی خرچ صرف، درویشاں کا معنی فقیر، کند کا معنی کرتا ہے، نیم دیگر دوسری آدھی۔
نیم نانے گر خورد مرد خدا، آدھی روٹی اگر اللہ والا کھائے بدلے درویشہ کند نیم دیگر، تو دوسری آدھی روٹی فقیروں پر خرچ کرتا ہے۔ نیم دیگر پیچھے سے ترجمہ کریں گے تو دوسری آدھی فقیروں پر خرچ کرتا ہے۔ نیم نانے گر خورد مرد خدا، آدھی روٹی اگر اللہ والا کھائے بدلے درویشہ کند نیم دیگر، تو دوسری آدھی فقیروں پر خرچ کرتا ہے۔ ملک اقلیم بغیرت پادشاہ، ہم چنا در بند اقلیم دیگر۔ ملک کا معنی بادشاہی، اقلیم کا معنی ولایت۔ ملک اقلیم ایک ولایت کی بادشاہی، ایک ولایت کی حکومت۔ بغیرت لے لے، حاصل کر لے، بادشاہ بادشاہ۔ ہم چنا کا معنی پھر بھی، بند کا معنی فکر، در بند اقلیم دیگر، دیگر کا معنی دوسرا یا دوسری، تو دوسری ولایت کی فکر میں رہتا ہے۔ ملک اقلیم بغیرت پادشاہ، بادشاہ اگر ایک ولایت کی بادشاہی حاصل کر لے، ہم چنا در بند اقلیم دیگر، پھر بھی دوسری ولایت کی فکر میں ہوتا ہے۔ ملک اقلیم بغیرت پادشاہ، بادشاہ اگر ایک ولایت کی بادشاہی حاصل کر لے، ہم چنا در بند اقلیم دیگر، پھر بھی دوسری ولایت کی فکر میں رہتا ہے۔ تو اس حکایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے باطن کو بھی دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔